بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے جس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عذاب نازل کیوں ہوتے ہیں، سیلاب، ریلیں، آفتیں کیوں آتی ہیں۔ جو حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیں، پھر اپنے اندر میں اور آپ غور و فکر کریں کیا حالات ایسے ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اگر ہو گئے ہیں تو یقینی طور پر اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور پھر ہمارے اوپر اس قسم کے مصائب آئیں گے۔ اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جب 15 قسم کی خرابیاں پیدا ہونے لگے تو اس وقت مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی ان کے اوپر آفتیں نازل ہوں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 15 چیزیں کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے۔ اب ذرا یہ چیزیں غور سے سنیے کہ وہ 15 چیزیں کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ان میں سے پہلی چیز جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں اپنی روایت میں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو چیز ہے، پہلی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت بنا لیا جائے۔ یہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے مال غنیمت، اور وہ بندہ اپنی ذاتی ملکیت بیان کرے کہ یہ میری ہے، اس کو وہ صحیح طریقے سے تقسیم نہ کرے بلکہ اپنی مرضی کرے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے امانت کو غنیمت سمجھا جائے، یعنی اس کی ذمہ داری محسوس نہ کی جائے۔ امانت میں خیانت کرنا، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے یا امانت اٹھ جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ امانت کے ضائع ہو جانے یا اٹھ جانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت بھی قریب ہے اور اللہ رب العزت کے عذاب بھی نازل ہونے والے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان اور چٹی سمجھا جانے لگے۔ خدا کی قسم آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو دور چل رہا ہے، آپ چکر لگا کر تو دیکھیں، بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو زکوٰۃ کو سمجھتے کچھ نہیں۔ عورتیں ہماری ایسی کتنی ہیں جن کے گھروں میں بے بہا سونا پڑا ہوا ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ آ گئی ہے، اور اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو جمع کیا پھر اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو اب وہ لوگ انتظار کریں اس چیز کی کہ اللہ کا دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں سوچا تک نہیں،
تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ یہ تین چیزیں ہو جائیں جو اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزیں بیان کی، جن میں سے میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔